ایک واقعہ انگریزی دور کا میں تھوڑی خدمت عرض کرنا، وہ میری بات نو سمجھن سے پھر آسانی ہو کہ دہلی دے اندر نصارا دا اور مسلمانوں دا مناظرہ ہو رہا سی۔ عیسائی اور مسلمان آپس مناظرہ کر رہے سی۔ عیسائیوں کا دعویٰ سی کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہے، اللہ دا بیٹا ہے۔ مسلمانوں دے نہیں، اللہ دا بیٹا کوئی نہیں۔ بہت بحث ہوئے، گل کسے سرے نہ لگی۔ تو ایک پٹھیارا سی دانے پن والا، انہیں آخیا مولانا جی مینو اجازت ہوئے تو میں کوئی گل کروں۔ تو مولانا ابو المنصور خان رحمۃ اللہ نے آخیا کر لا تو بھی گل۔ اس پٹھیارے نے آخیا بھئی یار میں اللہ تعالیٰ دا ایک معمولی جہا بندہ تے میرے ہی 10 11 انہیں آخیا تیرے پوت اللہ تعالیٰ جہانہ دا مالک تے پھر ایک ہی پوت ہے۔ اور ماں نو گل لب گئی پھر نقطے دی گل ہے جی تے اللہ دی اولاد ہونی چاہیے، اللہ دی بھی اولاد دی ضرورت ہے تو پھر چاہیے جہان بھر دے اینے جنے پھر دنیا من دے یار باقی اللہ نے پھر اولاد بنا کے بکھاتی نا، کہ جے بری ہے تو ایک بھی نہیں ہونی چاہیے، جے تو دی شان دے لائق نہیں تو ایک بھی نہیں ہونا چاہیے، تو جے ہے گا وہ اللہ تعالیٰ دی بیٹا مناسب ہے تو پھر بندہ وہ 10 11 جان دے تو اللہ دی بس ہو گئی ایک تے۔ یہ اس تو میں سنائی گل کہ پچھلے تسی جمعے سنیا یہ سارے قادیانی دوست ایک مغالطہ دیں کہ رسول کریم علیہ السلام تے اسی درود بھیجتے ہیں تو تانے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے انہوں دی آل تے رحمت کر دیں تو ابراہیم علیہ السلام انہوں دی آل تے کی تھی، چاہتے ابراہیم علیہ السلام دی آل تے اللہ نے رحمت کی ہے کہ انہوں نے نبی ہوئے۔ اس تو رسولہ دی امت بھی چاہیے نبی ہوئے، ورنہ یہ تو دعا پھر فضولی ہوئی نا۔ ابراہیم علیہ السلام دی اولاد والی تو رحمت ہونی نہیں، منگنے کی بڑا وڈا مغالطہ۔ یہ لیے میں اس پٹھیارے والا تھوڑے سامنے مسئلہ رکھیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت نبیاں دی ضرورت ہوندی تو پھر ایک 1400 سال بعد مرزا نہ آਉਂدا، نعوذ باللہ جنوں عالم ہی نہیں کرنا چاہیے نبی، پھر تو یہ لائن لگی ہوندی جی موسیٰ علیہ السلام دی امت سی نا، کلما ہلاک نبی خلفہ نبی، ایک نبی فوت ہوندا سی دجا ہوندا سی۔ پھر رسول اللہ دی یہی گل سی کہ آپ دی امت بھی نبی چاہیے سی، یہ رحمت سی۔ پھر یہ تو بڑا ظلم ہے بھی موسیٰ علیہ السلام دی امت سے لگاتار تو رہے ہوں نبی دے بعد نبی، کہ رسول اللہ 1300 سال بعد آوے اور پھر نال ہی تسی کہہ دیو بیت تو بعد ہو سکتا کدی پھر کوئی نبی نہ آوے۔ یہ مطلب ٹونگ ہویا کہ رسول اللہ نو آخری نبی نہ رہن دیو، ایک وال لو اور مڑ کے بند کر دیو، پھر رحمت کدھر گئی؟ 1400 سال بھی رحمت نہ آوے تو کوئی کہر نہیں ہوندا، تے بعد بھی نہ آوے تو پھر کچھ نہیں۔ یہ صرف ایک حرام زدگی کرنا چاہتے ایک نو تکو تکی نبی بنانا۔ جد نبیاں دی ضرورت اس امت نو ہے تو پھر وہ موسیٰ علیہ السلام والا حال ہونا چاہیے سی کہ رسول اللہ تو بعد ابو بکر بھی نبی ہوں، عمر بھی نبی ہوں، عثمان بھی ہوں، علی بھی ہوں، لگاتار کلما ہلاک نبی خلفہ نبی، کہ نبی فوت ہویا بلکہ پنڈ پنڈ نبی ہو جاندے، پھر آدھے بھی اللہ نے واقعی یا رسول اللہ دی امت سے بڑی رحمت کی۔ تو یا وہ پٹھیارے والی گل منو بے رسول اللہ دی امت نو نبی دی ضرورت نہیں، یہ رحمت بند نہیں ہوئی بلکہ رحمت ہوئی ہے کیونکہ امت موسیٰ علیہ السلام دی امت نہیں۔ میں بڑے بڑے پوائنٹ اب تمہیں لے جا رہا ہوں، جب اگر دھیان ہو گیا تو اس دجل کا سمجھ آ جوں تمہیں کہ بہت بڑا فساد ہے کہ رسول اللہ دی امت نبی نہ ہونے سے نبی اس امت دی شان گھٹتی ہے، شان بنتی ہے۔ رسول اللہ دے وہ پٹھیارے دی گل سی بھائی بندیاں نوں تے اولاد دی ضرورت تج انہوں نے پتا میں فانی انسان ہے، مر جانا، میرے بعد میری جائیداد کون سنبھالوں گا، یا میں بڈھا ہو جانا اس مانے میرا سہارا کون بنوں گا، یا کوئی لڑائی جھگڑا ہو جانا اس میری باہ کون بنوں۔ انسان کمزور ہے، اولاد دی لوڑ ہے، مگر اللہ جدوں کوئی کمزوری نہیں، انہیں نہ فنا ہونا، نہ وہ جائیداد دے چھن جان دا خطرہ، نہ بڑھاپا، کیوں اولاد جڑے تدے اللہ نے جتھے جتھے اولاد دا کیا کہ دی کوئی اولاد نہیں اتنے نال ہی کیا سبحان والغنی، وہ غنی ہے، انہوں لوڑ کری ہے بے اولاد جڑے۔ اس تو امت محمدیہ نو میرے بھائیو بچو نبی دی لوڑ ہوندی تے پھر 1400 سال ایویں نہ پیا رہندا، پھر جویں اولاد ابراہیم چ آوندا سی نا صحیح بخاری مسلم نبی فوت دجا نبی، ایتھے او تو بھی لائناں زیادہ لگ جاندیاں، مگر ایتھے لوڑ نہیں، جویں خدا نو اولاد دی لوڑ نہیں نا، لوڑ نہیں، او دی وجہ نے نہ تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کسر چھڈ کے گئے، وہ تسی پچھلے خود میں سن چکے کہ تد نبی دی لوڑ پیندی کہ رسول اللہ دین نامکمل چھڈ دیں۔ پچھلے نبی جویں آندے رہے بہت چیزاں یار دسن والیاں رہندیاں، مگر آ کے میرے تو بعد والا نبی دسوں گا، حضور نے جدی بڑا اعلان کرتا کہ دین مکمل کرتا،
یا یہ خطرہ ہوتا بے ردو بدل نہ ہو جائے، وہ بھی اللہ نے کیا کہ میں اتارا، میں جی حفاظت کروں. یا کسی ایک علاقے لیے حضور ہوں دوجے علاقے ویل پیا ہوں ویکنسی ہوں، فرمایا نہیں میں مشرق مغرب دے انسانوں کا نبی. قیامت تک نہیں فرمایا کہ جی میں دو انگلیاں جڑیاں ہوں جہے قیامت تک آنے میں سارے کا نبی. اس تو ایک تو ویکنسی ہے نہیں، ضرورت کوئی نہیں، رسول اللہ دین جڑا مکمل کیتا. تے دوجی گل جی میں آج پڑھی کہ موسیٰ علیہ السلام دی امت بنا دے جے سن، اسی وہ شرارتی ٹولا جنہوں نے نبیاں دی لوڑ ہوئے کہ کم وقت نبی وچ ہوں سی بچڑا بنا دیں سی. تسی سانو اس مقام سے کرانا چاہتے. قرآن آندا کنتم خیر امہ، نہ رسول اللہ والوں کسریا نہ امت والوں کسریا. اے گل پلے بننا دے کہ امت بنی اسرائیل نہیں جنہوں نوے نبیاں دی لوڑ ہوئے، اے امت ہے جنہوں قرآن نے آخیا کنتم خیر امت ہے. بڑیاں امتاں دنیا نے پیدا کیتیاں مگر تسی بہترین امت وچ برے پیدا ہو جانے کوئی گل نہیں مگر خیر امت ہے. اللہ نے فرمایا بہترین امت. اور دوسری جگہ اللہ آندا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، سورہ بقرہ فرمایا کہ تانوں میں دنیا دی سب تو بہترین امت بنایا جڑی نیا نو چکی یا نیا نو چکی درمیان بالکل بیلنسڈ ہے. ایسی امت اس نو کسے نبی دی لوڑ نہیں. یہ بنی اسرائیل ہوں نا کہ تورات بدل دینی ہے یا بچڑے بنا دینے نبی دے ہوں پھر ہوں دی لوڑ. یہ اللہ پاک نے کیا رسول اللہ جی میں توں نبیاں دا سردار ہاں تیری امت نبی امتاں دی سردار ہے. یہ ضرورت ہی نہیں پیدا ہونی. وہ پٹیارے کی گل یاد رکھو بھائی یہاں تو جی لوڑ ہے تو پھر پنڈ پنڈ لگاتار نبی ہوں تو یا منو بیکری بھی لوڑ نہیں. یہ فراد نہ کرو کہ 1400 سال آرام نہ رب بیٹھا رہے تو کسی نے ٹھڈ پیڑ نہ ہوئے ہوں رب کی رحمت کدھر گئی ہے تو 14 سال بعد آئے تو پھر مڑ کے کہہ دے میرے بعد پھر کوئی نہیں آنا. ہے بخیر بنا والی گل. جی رحمت ہونی ہے نا تو پھر ادا کی چاہیے سی جی موسیٰ علیہ السلام کی امت سے. تو یہاں یہ کہو کہ سانوں بھائی یہ لوڑ نہیں، ساڈا نبی دین کر گیا مکمل. تے دوسرے پاسے امت بہترین امت. ارے دا بہترین امت ادھر سامنے آنا جدو نوح علیہ السلام تو رہ کے صحیح بخاری مسلم سب چ پڑھ لو اس آیت کریمہ کے تحت کہ نبی پیش ہونے اور اللہ نے آخنا دین پہنچایا امتاں مکر جانی. امتاں بے ایمانہ نے کہہ دینا کوئی سارے کو نبی نہیں یاد دینا سانوں کہہ نے دین پہنچایا. کہ اللہ تعالیٰ نے آخنا ہوں گواہ پیش کرو. رسولوں کاروائی سے باقاعدہ قانونی ہونی ہے. میں جو کچھ جاننا وہ مطابق فیصلے نہیں ہونے. فیصلہ بالکل کاروائی کے تحت ہونا. اس میں گواہ کون ہونے پھر لتکونوا شہداء علی الناس. نبیاں دی گواہی لی کون پیش ہونے ہیں. عزت پہچانو اللہ دے رسول علیہ السلام دی کس مرتبے تے نہ اسی اپنی قدر پہچانی ہے ساری اپنی نالائقی ہے. فرمایا بہترین امت اور نبیاں دی گواہ. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز پڑھی ہے گواہی تے. رسول اللہ دی امت نے کھڑے ہو کے آخنا اسی گواہ ہے کہ نہ کو نوح آئے لوط آئے ابراہیم آئے. اللہ پاک نے پوچھنا انہاں کافراں بھی کہنا تے تسی کیویں جانتے جے. انہاں کیا ساڈے کو خدا دی آخری کتاب سی جے کوئی رد و بدل نہیں ایک شوشے دا فرق نہیں سی. اسی انہوں پڑھیا جے ذریعے اسی جاننے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف فیصلہ ہونا میں تسی مجرم دے تانوں سزا سنا. اللہ پاک فرمایا اور ساری گواہی لی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پیش ہون گے کہ میں اپنی امت دا گواہ. اس امت نبی وار دے دے یہ بنی اسرائیل ہے. یہ جو کمی کتائی سی کہ کوئی ضرورت جی سیادی پینی سی فرمایا دین کوئی ہوں خامی نہیں جی کوئی نبی آوے تے رہ گئی گل بھی ساری امت کسی زمانے کافر ہو جائے. ایسے دور آتے رہ پی پچھلیاں امتوں کے اندر کہ ایک بھی مومن نہیں سی رہ جاتا. اللہ دے رسول اللہ السلام نے ضمانت دیتی بے خیر امت ہے بہترین امت ہے. یہ کبھی ایسا وقت نہیں آنا. میں اپنے رب کو منگ لیا ہوا ایسا دور کبھی بھی نہیں آنا بھی ساری دی ساری کافر ہو جائے. متواتر حدیثاں کچی پکی نہیں سونی. فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی الحق ظاہرین. میری امت دے اندر ایک گروہ جے بگڑ بھی جان گے نا ایک گروہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ضرور رکھنا جنہوں نے حق سے رہنا اور ساری دنیا میں انہوں کی مخالفت کرے تو انہوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے جب تک عیسیٰ علیہ السلام نازل نہیں ہو. دفتر پر اس گروہ کی موجودگی جدو یہ خطرہ ہی نہیں بھی کبھی پچھلی امتوں سارے کافر ہو جان کیوں رب بے موقع بارش کرے کیوں فساد پاوے بھی ایک نبی آ جائے نوی ٹوڈی بنا لے تو باقی کافر کہہ دے جی میں نے غلام احمد کیتا 4 ٹوٹر وسیع مسلمان ہیں باقی سارے انڈونیشیا تو لے کے نا ایک کافر ہے نا رشتہ ناتا حرام اے فائدہ پہنچایا نا بابا دن اس تو بے موقع بارش جی میں خدا دی اولاد جڑی نا بے ضرورت ہے یہ ادا کی گل جنہ چر لوڑ سی دین نہ مکمل سی امتاں بدل دندیاں سی اللہ ضرورت پوری کردا. اس امت ضرورت کوئی رسول اللہ مکمل کر گیا تے ڈر نہیں رہا کہ دین بدل جانا
کیونکہ اس امت کے بارے اللہ دے رسول اللہ السلام نے ضمانت دیتی کہ اس امت کے اندر ایک گروہ قیامت تک ایسا رہنا جنہوں نے حق تے رہنا، اور انہوں کی مخالفت بھی دنیا کرے تو انہوں کا کچھ نقصان نہیں کر سکتی۔ بے شمار حدیث اس بارے اللہ دے رسول اللہ السلام نے فرمائیاں۔ ابو امامہ فرماؤں دے، حضرت قرہ فرماؤں دے، معاویہ بن ابی سفیان، معاذ بن انس، انگنٹ ہے مسند احمد کے اندر پوری فصل الباب الثالث فی بقاء طائفۃ من الامۃ المحمدیہ ثابتۃ علی الحق الی یوم القیامہ۔ یہ چیپٹر یہ ہے کہ رسول اللہ دی امت کے اندر ایک گروہ اللہ نے ایسا رکھنا ہے کہ نویں نبی دی لوڑ نہ پہ جو حق تے رہے دن قیامت تک۔ یہ 442 صفحے تو نمبر تو لے کے 450 تک، یعنی 9 حدیثیں مسند احمد چی ہے، اور صفحہ 207 تو لے کے 210 الفت بنیا 23 جلد۔ اس تو اتنے وہ خطرہ نہیں کہ پوری امت کی کافر ہو جائے تو پھر سوچا جائے ہوں دین کتوں لبھیے، نہیں۔ ایک گروہ رہو گا تلاش نہ کرنے والوں کی اپنی کوتاہی، جڑے نہیں ڈھونڈن گے آرام نہ گھر بہ رہن گے، بھائی چوانی کا سودا بازار چوں خریدنے لگن تو ہر دکان پھولتے پھرتے ہیں، مگر دین واری نہیں۔ وہ اگر سمجھ دے دی کوئی ہمی تو عالمہ نہ مل دی، انہوں ملا اپنی عقل ورت دے، رب کو دعویٰ کر دے کہ اللہ سیدھا رستہ دکھا، اللہ دکھاؤں بے سمجھ دے بھی یہ بیکار دی شاید یار چلو دین کی گئے کہ جمع پڑھا نہیں جدہ مرضی رہ، یہ مطلب تے نزدیک دین اونی بھی نہیں قدر رکھتا جنہیں ایک خربوزے دی دین کی قدر ہوں تو اس کی ٹونگ دین۔ اللہ کی طرفوں انتظام ہے کہ ایک گروہ رہو گا، اس تو ساری امت کے کافر ہونے کا اندیشہ نہیں۔ اور دوسرا اللہ کے رسول اللہ السلام نے فرمایا ان اللہ یبعث لہذه الامت علی راس کل 100 سنہ من یجدد لها دینا۔ اللہ نے بندوبست کر چھڈیا۔ یہ ترجمہ کرنے کی مولویوں کو بعضوں کو غلطی ہوگی کہ من نو لے لیا بے واحد لی کہ ہر صدی چ ایک مجدد آؤ گا، غلط ترجمہ کوئی نہیں۔ من یامر سارن یہ جمع نہیں ہوتا کہ جو بھی نیک کام کروں گا۔ اس پر اللہ فرمایا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا کہ اللہ نے گارنٹی دیتی ہے کہ ہر صدی اور سرا بھی نہیں لبتے پھرنا جی وہ فلانا فلانے سر سے کھڑا رہتا وہ سر سے چڑھ کے کھڑا، یعنی غلط ترجمہ بھی صدی کا سر لبو اور صدی کا سر پھر لبتے رہے۔ کہڑا حال ہے یار جا صدی کے سر سے مجدد آیا، اے کتاباں پھوڑ لو کہ لبا پھر ایسے ایسے تے ہاتھ رکھتا جڑا اللہ کی قسم مسجد مولوی جنہ لمبی نہیں سی رکھ، یعنی رسول خدا دی حدیث کا غلط ترجمہ کر کے ایسے پھسے بھی ہوں مجدد نہیں لبدا جڑا صدی سے آئے، جھوٹا ترجمہ وہی جڑا گروہ والا وہی ترجمہ، کسی ایک بندے کی گل نہیں۔ جو حضور نے فرمایا کہ گروہ رہنا وہی یہ گل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اندر انتظام کرتا کہ ایسے بندے کھڑے ہوندے رہنے ہیں جنہوں نے دین تازہ رکھنا، اور سارے مجدد ہونے ہیں، مشرق مغرب جو لکھاں کروڑاں بھی ہو سکتے ہیں، اور سارے اپنے اپنے وقت تجدید کر رہے۔ یہ کوئی منصب نہیں بیٹھے بیج لگنا، نماز روزے کی طرح فرض ہے کہ وہ دین تازہ رکھنی محنت کرن گے، کوئی وہ کہنے کی لوڑ نہیں بیا مجدد تینوں منو نہیں۔ یہ اللہ پاک کی طرفوں اس امت کی ڈیوٹی ہے کہ وہ دین دے نقش مٹن نہ دے۔ وہ انگنت لوگ ہوں گے، ہو سکتا کوئی بریلویاں جم پائے، کوئی دیوبندیاں جم پائے، کوئی شیعہ جم پائے، اپنے اپنے شعبے سے سارے دین کی خدمت کر رہے ہوں، سارے مجددین دین، یعنی انتظام ہے قدرت کی طرفوں۔ پھر نبی میں خام خواہ بھیج کے امت کے ٹکڑے کرا کافر بنا رہا، ایک کام کر رہی ہے کہ امت ساری گمراہ نہیں ہونی، ایک گروہ ضرور حق سے رہنا، تو دوجا ایسے عالم اٹھتے رہنے ہیں جنہوں نے اس دین کو اپنی اصل حالت سے رکھنا۔ اس تو مولانا عبداللہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوئی، انہوں نے فتاوے پڑھنا چاہیے جنہوں نے صحیح سمجھایا کہ بھائی کیوں اس چکر پایا جی ہر صدی چنا ایک ہونا، انہوں لب دے پھرو، پھر لبدا نہیں چاہے ہاتھ رکھ دیں بیا کوئی نہیں، پتا ہوئے نہ ہوئے اللہ دے بندے ہر صدی چ دین کی خدمت کرتے رہیں گے، زندہ کر رہے۔ اور اس لیے ایک کتاب بھی میں سفارش کروں گا، ہر بندہ طور سے اس کتاب نو پڑھے تد پتہ لگے کہ یار جی اس رہ نے آخیا تھی نا بھائی جی لوڑ ہوں تو پنڈ پنڈ نبی ہوں، تو جب لوڑ نہیں تو ایک بھی نہیں۔ اس تو رسول اللہ دی امت ہوں نبی ضروری، پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوں کہ نبی دے پیچھے نبی تریا ہوں، پھر وہ رحمت ہونی سی، مگر چونکہ اتنے ضرورت نہیں، اتنے جڑا ہونا سوائے ایک بنی بنائی امت دے ٹکڑے کرے اور کٹ پیدا نہیں۔ اتنے کیا کہ امت دے اندر گروہ بھی حق سے رہنا اور ایسے لوگ بھی ہر صدی موجود رہنے، اور کیا اس کتاب دار اور اس آدمی نے لکھی جنہوں میں نا اس دور عالم اسلام کا سرپایا تھا، اور وہ موت وہی ہے جی کیا جا کہ عالم دی موت جی جہان دی موت ہے، لوگ سارے مرد رہتے کی بگڑتا، مگر ایک عالم جا چوٹی کا جو مر جا جا سکالر ہوں اور جینیس ہوں اس عالم اسلام نے بہت نقصان پہنچا، بڑا گھاٹا پہنتا۔ سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ مشرق مغرب کا ڈنکا بجتا سی، اور جس مجلس سے بولتا سی اس سکتا تاری ہوں، کافر بھی سنتے سی، آتے تھے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اولاد تو لیکچر دیتے انہوں نے جڑے وہ سارے مجموعے چھپ گئے،
تاریخ دعوت و عظیمت پہلی صدی تو شروع کیتا کہ کدی اللہ تعالیٰ نے کوئی کمی پیدا ہون دیتی ہے کہ دین نو کسی شے دی ضرورت پئی ہوئے تے رب نے بندہ نہ کھڑا کیتا مسلسل 1400 سال کی تاریخ اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچائے اور نہ کہا یہ بھی نہیں بیک میدان جس میدان سے سمت نو کوئی چیلنجر پیش ہویا اللہ نے اسے بندہ کھڑا کر نبی نویں دا صرف یہ فساد ہے کہ وہ دنیا نو کافر کرا دے ہو کٹ فائدہ جدوں ضرورت سی وہ چاہیے سی ہن کی ضرورت ہے دین مکمل ہے امت دا گروہ حق تے رہنا ہے پچھلی امتاں سارے کافر نہیں ہو جانے نہ اللہ نے علماء دی جماعت نو ختم کرنا ایسے عالم جڑے فرمایا دین نو تازہ رکھیں گے 7-8 جلدہ پہلی صدی تو شروع کر کے انہاں کہ اگر فقہ اسلامی دی تدوین دا مرحلہ آیا کہ حکومتاں تے گئیاں بگڑ یہ بے لگام ہو گئیاں لبرل تے روشن خیال یہ بے دین ہی نہ کر دیں ساری امت اسے امام اٹھ کھڑے ہوئے جنہوں نے حکومت تو بالکل الگ ہو گئے بلکہ ماراں کھادیاں وظیفے نہیں لائے قیداں جانا دیتیاں اور علیحدہ اسلامی قانون لکھن لگ جنہوں فقہ نو آج لوگ برا آندے بیوقوف لوگ اور پکی پکائی روٹی ہے جو انہوں نے ساڈے اگے بجائے ساڈے کھپن دے رکھ دیتی ہے یہ ٹھیک ہے وہ جڑا ایک تے جم جاندہ وہ حماقت ہے وہ سارا ساڈا مشترکہ سرمایہ امام جعفر صادق دی فقہ بھی ساڈی فقہ ہے امام زید دی ساڈی ہے وہ نہیں وہ سارا پڑھو عالم پڑھن اور بینچ بوے جڑا سارا نو ویک کے پھر نچوڑ کر دے بے آ قیمتی شے اے زمانے لیے بہتر مگر بندے اللہ تیار کر بے فقہ دی ضرورت پہ مجتہدین کھڑے ہو حکومت اسلامیہ برباد ہو رہی تھی پاویں 2 سال لے آیا پہلی صدی عمر ابن عبدالعزیز کھڑا ہو گیا اللہ رحمۃ اللہ دوبارہ خلاف پہ راشدہ نور چمکا اوہے عدل اوہے انصاف دور آ گیا اور اگر ایک دور آیا کہ فلسفے نے یلغار کرتی جی ہوں یورپ کی سائنس اور فلسفہ لئی دی جانا نا لوگ آتے یار وہ بڑے پڑھے لکھے لوگ حوالہ دیں سیز چک جاتے بھی سارے مسلمانوں کے پلے کی ہے حالانکہ ظاہری ترقیاں پرندیاں کی طرح اڑن لگ پایا یا مچھلیاں کی طرح سمندر یہ دین ترقی کوئی نہیں کی انتہا درجے کے جانور بن گیا نہ ماں بھن کی تمیز ہے مرد نہ بدفعلی کر رہا وہ ڈنگر مگرے لگتے پھرتے صرف دنیاوی ترقی ویگی اسے بھی یونانی فلسفہ آ گیا ترجمہ ہو گیا لوگوں نے آخیا علم تے افلاطون رستو کو نعوذ باللہ ایسے لوگ بھی جمے جنہوں نے آخیا محمد رسول اللہ دوجے امیاں دے انپڑھاں دے نبی انپڑھاں نوں انہاں دی ضرورت ہے یہ فلسفیاں نوں کیڑی لوڑ ہے فلسفی تے آپ یہاں تو عقل تے اگے ہے نبیاں تو اگے توبہ 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 اس ویلے اللہ نے 2 بندیاں نوں کھڑا کرتا بے توڑو ادا زور یہ بے دینی ٹھہر رہی ہے کتنے خدا دے نبی اور رسول تے کتنے فلسفی بیوقوف جڑے ساری عمر ٹکراں ماردے رہتے افلاطون ارسطو شاگرد استاد ہی نہیں متفق ہوئے استاد کچھ آندا شاگرد رد کر انہاں دے پلے حق ہوندا تے ایک گل تے نہ پہنچ کچھ نہیں حق ہوئی ہے جڑا رسولاں کو اس اللہ نے امام فخر الدین رازی اور امام غزالی نو کھڑا کر انہاں دا احسان ہے جنہوں نے میدان چاہ کے سینہ تان کے آ آ فلسفیو پہلا پڑھیا اس فلسفے نو مقاصد الفلاسفہ خلاصہ کڈا امام غزالی نے یہ فلسفی آندے کی ہے مسلماناں لئی آسان کیتا بھی یہ کہندے کی ہے انہاں دا بھی مقصد سمجھایا نچوڑ کر دیتا بھی فلسفی آ کچھ کہندے فلسفی بھی شاید انہوں نے سمجھا سکتے جن نے امام غزالی نے ترجمانی کی بعد تحافظ اور فلاسفہ لکھا اردو ترجمہ بھی ہو گیا پھر وہ تجیاں اڑائیاں کہ کی لئی پھر آپ ایڈا وڈا فلسفی مگر بعد ہدایت ہوئی بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر فلسفہ کوئی شاید وہ روب ختم ہوا دنیا کا نویں سرے تے ایمان قائم ہوا کہ نہیں حق ہوئی ہے جڑا خدا دے رسول لے کے بعد ایسا دور آیا کہ خشک ملا رہ گیا میں دجے روزے رکھو نمازاں پڑھو وہ کیوں نہ دسن یہ رکوع کیوں کرنا سجدہ کیوں کرنا کوئی دنیا تنگ پی گئی انہیں آخیا یار اس فضول مشکلہ کی فائدہ بے روز سانو مسجد لے جاندے تاں ٹھاں کراؤندے کھ بھی نہیں دے اس سے اللہ تعالیٰ نے آخیا ایک آدمی نے چاہیے بنسری پکڑے گلی محلیاں چو بین بجاوے تے لوگوں نویں سرے تے نشہ دے خدا دی محبت دا اسے امام جلال الدین رومی کھڑا ہے بے قدری کرو جنہاں تھوڑا تھوڑا پڑھیا کوئی آندا صوفی ہے کوئی آندا امام ہے کہیں پھر انہاں بیچاریاں دی قسمت ہے کنویں دے محلک جو ہے پڑھیا ہوندا تانوں تے پتہ لگدا بھی نہیں جس میدان تے للکار ہوئی ہے تے ہن اسلام دی ضرورت ہے اسے بندہ کھڑا ہو گیا نبی کیوں چاہیے امت ہی کھڑوندا رہا حضور یعنی اینی امت قابل ہو گئی کہ جڑا موسیٰ علیہ السلام دی امت نبی کم کر رہے میں ڈنکے دی چوٹ آنا اور رسول اللہ دی امت دے عالمہ نے کیتا فرمایا اے بنی اسرائیل ہے میرے نبی بھیجدا رہا انہاں دا نبی کامل اور امت کامل یہ نہیں وہ جی گئی گزری امت جنہاں نوں نویں نبیاں دی لوڑ ہوئے بدقسمتی انہاں دی اپنی ہوگی جے اپنے نبی دی تعلیم نہیں پڑھن ورنہ روشن امت دی گروہ بھی حق تے رہو گا ایسے لوگ بھی اللہ اٹھاؤندا رہو گا مولانا جلال الدین رومی دا لکھیا
پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا لکھیا کہ جدو لوگ نرا فقہ دی کتاباں دی گم ہو گئے دنیا حدیث اور سنت اور قرآن والوں ہٹ گئے درا اماماں دی کتاباں دی گم نہ قرآن اصل پڑھنا اللہ دی کتاب نہ رسول اس ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور ان دے شاگرد ایک جلد ساری انہوں نے ابن تیمیہ دا اپنا کوئی بیٹا نہیں نہ وہ شادی کر سکے مگر انہوں نے جڑے فرزند رہا ہوا اسے بھی دنیا دے امام ہے ابن کثیر ہے اور امام ذہبی اور ابن رجب جیسے ہے ابن قیم جیسے آسمان دے چاند اور ستارے دنیا چمک دے اور جڑا انہوں دی کتاباں پڑھا انہوں نے پتہ لگتا کہ شیخ الاسلام یار کی سی دنیا ایویں اسلام دا شیخ ہے تو مطلب کی جدوں رسول اللہ دی امت ضرورت نہیں وہ گل یاد رکھنی وہ پٹھیارے والی بے جے تو ضرورت ہے پھر مرزے تک رب نہ اڈیکدا جویں موسیٰ علیہ السلام دی امت سی نا نبی فوت ہے نبی پھر تے رحمت حضور دی امت انگنت ہوندی کہ نبی ترے آؤ ہاں تے مرزے تو بعد ہی بندے آؤ 100 سال گزریا ہن بھی کوئی نہیں آؤندا ہن نہیں کچھ بھی انہاں نوں فکر بھی ہن دعا کتنے گئی یعنی صرف ایک مرزے دی جگہ بنانی ہے بے حضور خاتم النبی نارائن غلام احمد بن توبہ مکاری اللہ نے اس امت لی کسی نبی کی ضرورت نہیں رکھی گروہ بھی رہنا حق سے دین نو زندہ کرنے والے بھی رہنا ارے بھی واضح آپ نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوس الانبیاء کہ جے دنیاوی حکومت بھی لو نا یہ بھی لوڑ نہیں پیڑی پیچھے نبی انہوں دی سیاست کرتے سی بنی اسرائیل دا حکومت دا انتظام نبیاں کو ہوندا سی کلا ما ہلاک نبی خلف نبی ایک نبی فوت ہوندا دوجا ہن کی فرمایا وانا خاتم النبیین وسیکون الخلفاء ہوں نبی نہیں آنے کیونکہ میں آخری نبی ہوں ایک کام خلیفے سنبھالوں اور یقین جانو بنی اسرائیل دے نبیاں کو بھی بچیریاں کو کم نہیں ہو سکیا انہوں کا قصور نہیں کافر قوم نے نہیں کرن دیتا جہاں ابو بکر عمر نے کر دیا شیخان دی حکومت جنہ مرضی سارے شیعہ دوست ناراض ہون مگر قسم دے کے پوچھو بھی انہوں دونوں نے کوئی لٹیا کھادا اپنے بال بچے کو کوئی عیش کرائی کوئی محل بنائے جے تہاڈیاں گلاں ٹھیک ہے بھی انہوں نے حضرت علی دا حق کھولیا سی چلو منیا بحث کی خاطر بے ادا ہی ہوئی یہ بے ایمان ہو گیا نعوذ باللہ حضور دی گل تو پھر گیا اور پھرن تو بعد پھر فائدہ کی اٹھایا جب ایک آدمی بے ایمان ہی ہو گیا وہ تو سمجھ میں تو بے ایمان ہے میرے کہاں تو دوست کی وہ پھر دنیا دی اپنے بچے بھکھے مارے آپ پاٹے کپڑے پا کے ممبر سے بوے راتاں نوں لوگاں دے گھراں پتہ کردا پھرے بھی کوئی غریب بھکھا تو نہیں ستا انہوں کی یار لبا اس پھر اس تو یقین جانو جویں حضور نے فرمایا کہ اتنے نبی انتظام کرتے سے امت دا میں ہن آخری ہاں نبی نہیں آنے خلیفے ہون اس تو ملکی انتظام نبیاں دی جگہ خلیفے نویں نبیاں دے دین زندہ کرنے کی بجائے مجددین یعنی گنٹ عالم کوئی ایک نو نہ ٹونڈو ہر دور چ رہنا ہے ہر ملک چ رہنا ہے جرا دین مٹن نہیں دینا ایک گروہ بھی حق تے رہنا اس تو یہ چیزاں میں تھوڑے سامنے ٹد عرض کیتیاں کہ امت دی مثال بنی اسرائیل دی دے کے سانو یہ لوگ یہودیاں دی سب سے لیا چاہتے جی وہ گائے گزرے سی نا بھی حضرت موسیٰ 40 دن لی گائے تو انہوں نے بچڑا بنا لیا اسی وہ امت اللہ یہ بہترین امت آندا ہے آلہ امت آندا ہے یہ حشر کرتے جی انہوں نبیاں دی لوڑ پی جائے خدا دا خوف کرو یہاں نبیاں چاہتا بالکل انج ہے جی میں بے موقع بارش اس نے کنک وڈی پی ہوئے نہیں وردے کون رحمت کو دانے بھیجتے سارے کدی ایسا ظلم نہیں اللہ کر سکتا جدوں لوڑ سی ادوں بھیجتا رہا ہوں نبیاں دا ہونا کوئی رحمت نہیں وبال کہ صرف امت فساد پوے جڑا کام سی نبیاں دا وہ سنبھال لیا امت بھی ساری کافر نہیں ہونی مجددین بھی انگنت عالم دین دی خدمت بھی زندہ رہنے ہیں ہر دور اور خلافاء بھی ہوندے رہنے ہیں اس امت نو کوئی ضرورت نہیں بالکل وہ پٹھیارے دی مثال میرے جیسی خوبی ہے کہ انہیں آخیا جے تے اللہ دی اولاد چاہیے تے پھر میں ایک پٹھیارا ہو کے 11-12 پتاں دا مالک ہاں تے رب کو ایک ہی جنیا گیا بس ہو گئی عیسیٰ تو بعد تے یا اونج کو اب توبہ خدا نو اولاد نہیں چاہیے وہ شان دے لائق نہیں ایڈا دے تے چاہیے بھائی میرے قادیانی دوستو نبی اس امت نو تے پھر موسیٰ والی گل کرو بے نبی تو بعد نبی تریا ہونا اور ہوں بھی یہ لوگ جڑے یکسو نہیں بے ہونا کوئی نبی کچھ چاہتے نہیں بس غلام احمد آ گیا ہوں کوئی نہیں ہونا پھر وہ دعا ہوں کدھر گئی جو کہ ایڈا زور تھی لایا سی وہ پنگے لایا سی بھی نبی آنے چاہیے ایک کے بعد تھی بھی بند کر دوجے پاسے کچھ آدھے بھی نہیں یقین نہ نہیں کہہ سکتے شاید آن یا نہ آن کچھ کہتے آنے آنے یعنی کوئی ڈیفینیٹ نہیں ایسا فراڈ ہے بھی لوگوں کو بیوقوف بنا دے اللہ دا رسول کہہ گیا کہ میں آخری اور میرے تین بہت بند ہو گئی ہے کوئی نہیں آنا تے کام جڑا نا سنبھال لیا اس امت نے یہ امت خیر امت ہے امت وسط ہے یہ اندر گروہ بھی حق تے رہنا